اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کے پروگرام جی بی ٹرو نیوز پہ آپ کی میزبان مریم بطولینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، محرم کا مہینہ گزر چکا، اب سفر کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے میں ہم نے پروگرام تشکیل دی ہے جس کی 2 نشست ہو چکی ہیں۔ آج تیسری نشست کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہم اس نشست کو ہم نے جاری رکھا ہے، جس کی مہمان شخصیت خواہر نجمہ کریمی صاحبہ ہے۔ محترمہ خواہر نجمہ کریمی صاحبہ نے پچھلے نشست میں اس پروگرام اسی موضوع پہ بہت مفید جو ہے معلومات ہمیں دی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان سے سنیں گے۔ کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی، سلام یا حسین۔ اسلام کے سر پہ جو دستار فضیلت ہے، اسلام کے سر پہ جو دستار فضیلت ہے، زینب تیرے پردے کی ممنون رہے گی، زینب تیرے پردے کی ممنون رہے گی، واللہ بخدا حشر تلک دل کی زمین پر، واللہ بخدا حشر تلک دل کی زمین پر، چادر تیرے تطہیر کا قانون رہے گی، چادر تیری تطہیر کا قانون رہے گی۔ ناظرین کرام، آئیے ہم خواہر نجمہ کریمی صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الحمد للہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحما۔ سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے لیے ہدایت کے وہ راستے کھولے جن کے وسیلے سے آج ہم اس راستے پر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس راستے پہ رہنے کی جو صراط مستقیم ہے، صادقین کے ساتھ رہنے کی ایک کوشش۔ اور اس کے بعد جی بی ٹرو نیوز اور ایمی کی ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، انہوں نے موقع دیا اور اپنی اس کار خیر میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کیا، جو انہوں نے ایک سیریز کے سلسلے میں شروع کیا، زندگانی ہے جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے۔ یقیناً وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے، مختصر بات کر پاتے ہیں، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ جناب زینب کے خصائص پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج ہم بات کریں گے اسوہ زینبی پہ، کہ زینبی کردار کو ہم اپنی لائف میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ ہم نے جناب زینب کی خطبات کا تبرکاً ذکر کیا، جناب زینب کے خصائص کا ذکر کیا جو خصائص زینبیہ میں موجود ہیں، جنہیں جناب عائشہ نے اپنی کتاب بطل الکربلا میں بیان کیا، جناب زینب کبریٰ کی بہت خوبصورت پرسنالٹی کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے اسوہ زینبی کے حوالے سے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ جو یزید کے دربار میں بڑی شان سے ایک جملہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا۔ جب یزید نے جناب زینب کبریٰ کو للکارا اور یزید نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ دیکھ لیا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے مردوں کو قتل کر دیا، تمہاری عورتوں کو بے ردا درباروں اور بازاروں میں لے آیا، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں وہ خاتون جو رسن بستہ ہیں، وہ خاتون جو اسیرہ ہیں، وہ بڑی للکار کے یزید کو پکارتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو خدا سے حسن کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہاں پہ جناب زینب کس حسن کی بات کر رہی ہیں؟ حسن ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ حسن ظاہری آپ کو سب کو سمجھ میں آتا ہے حسن ظاہری کیا ہے، جمال ظاہری کیا ہے اور زیبائی ظاہری کیا ہے، یہ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن زینب کس حسن کی بات کر رہی ہے؟ زینب بات کر رہی ہیں زیبائی باطنی کی، جس کو آج کے اس دور میں
ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زیبائی باطنی کیا چیز ہے۔ زیبائی باطنی، حسن باطنی، جمال باطنی وہ خصوصیات اور صفات ہیں جو انسان کے اندر سے بروز کرتی ہیں، انسان کے اندر سے اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جسے روایت میں کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کی خصوصیت اس طریقے سے اس کے وجود پر حاوی ہو جائے کہ اس کو سچ بولنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ جب بھی بولے وہ سچ بولے، وہ جب بھی بات کرے سچی بات کرے۔ اسے کہتے ہیں زیبائی معنوی۔ زیبائی معنوی کربلا میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، کربلا کی دعائیں زیبائی معنوی ہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی اور حسین کی بیٹیوں کا، حسین کی بہنوں کا شکر زیبائی معنوی ہے۔ وہ رجز جو حسین کے اصحاب و یاران نے پڑھے وہ زیبائی باطنی ہے۔ جس طریقے سے ایک رجز جو یاران نے حسین ابن علی علیہ السلام میں سے ایک یار، ایک دوست، ایک یاور ان کا پڑھتا ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور کتنا پیارا امیر ہے، کتنا پیارا امیر ہے۔ اور واقعاً وہ رجز جو جون نے پڑھا یہ بہت اہم ہے۔ وہ زیبائی معنوی جس کی طرف جناب زینب کبریٰ ہم سب کی توجہ، قیامت تک آنے والے انسانوں کی توجہ مبذول کر رہی ہیں، اور آج کے اس دور میں جب ہمارا جوان، ہماری یوتھ فیسینیٹ ہوتی ہیں زیبائی باطنی کی بجائے زیبائی ظاہری پر فوکس کیے ہوئے ہم کہ ہم کس طریقے سے ظاہری زندگی کو اپنی زیبا بنائیں، اس حال میں، اس عالم میں جناب زینب، حسین ابن علی اور ان کے انصار و آوان ہمیں زیبائی باطنی سے آشنا کر رہے ہیں۔ جون للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں یزیدی لشکر کو اور فرماتے ہیں کہ تم میرا جو نام جاننا چاہتے ہو، تم میرا حسب نسب جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ میں سیاہ ہوں، جان لو کہ میں سیاہ ہوں، مگر میری شمشیر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہے۔ یعنی میرا حسن میرے دفاع محمد و آل محمد میں ہے۔ میرا حسن وہ ظاہری حسن نہیں ہے، بظاہر میرا چہرہ سیاہ ہے لیکن میرا قلب نورانی ہے، میری فکر نورانی ہے، میرا مقصد نورانی ہے۔ لہٰذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیں متوجہ کر رہی ہیں اس زیبائی معنوی کی جانب جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ عزیزان من، آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو جناب زینب کبریٰ کا جو کردار ہے، جو انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا، وہ قیامت تک آنے والے، ہم صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہیں، ایک نمونہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں جناب زینب کبریٰ کربلا میں ان کے ہر سٹرگل، ان کے تمام امور میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خدا محوری ہے۔ وہ خدا محوری یعنی جناب زینب کی تمام تر کردار، ان کی رفتار، ان کے تمام تر کام اللہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، توحید کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ دنیا کو بتا رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھا رہی ہیں، وہ دنیا کو بتا رہی ہیں اسوہ زینبی کیا ہے، اپنی لائف کا مقصد کیا رکھو، لا الہ الا اللہ۔ اور واقعاً قرآن کی جو وہ للکار ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جناب زینب کبریٰ نے اس آیے مبارکہ کی تفسیر کائنات کو دکھائی، دنیا کو دکھائی کہ لا الہ الا اللہ واقعاً، جیسے حدیث کہتی ہے، لا الہ الا اللہ وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہو جائے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ زینب نے بتایا اسیری ہے، دربدری ہے، فقر ہے، مصیبت ہے، لیکن زینب سلام اللہ علیہا نہ بازاروں میں، نہ درباروں میں، نہ گھبراتی ہے، نہ ڈرتی ہے، نہ خوف کھاتی ہے۔ حق کے بیان کے لیے زینب ایک شیر دل خاتون کی طرح اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں اور دنیا کو بتاتی ہیں کہ خدا محوری اور لا الہ الا اللہ کو اپنے وجود کا حصہ بنانا اصل زیبائی ہے، اصل حسن ہے، اصل خوبصورتی ہے۔ دوسری چیز جو جناب زینب کبریٰ کی للکار ہے اور آج کے دور میں
میں کہوں گی ہمیں، ہماری یوتھ کو، ہمارے جوانوں کو جس امر پر کو فالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے عقل و خیرت. اپنی عقل کو بڑھائیں، اپنی عقل کو بڑھائیں، اپنی مینٹالٹی کو، اپنے آپ کو، اپنی جسے کہتے ہیں ذہنیت کو وسعت دیں. وسعت نظری کی ضرورت ہے. بظاہر ہم بڑے ماڈ اسکاٹ ہو گئے ہیں، بظاہر ہم دنیا کی ہر چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ماڈرنزم ہے، جو براڈ مائنڈ ہونا ہے، جو زینب نے ہمیں بتایا کربلا کے اس تمام تر واقعے میں، وہ کیا ہے؟ وہ وسعت نظری ہے. آپ کا ذہن اتنا وسیع ہو کہ آپ ہر چیز کو، ہر چیز میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، اس میں حسن کو تلاش کر سکیں. یہ زینب کبریٰ کا دکھایا ہوا، سکھایا ہوا وہ سبق ہے جو اگر آج ہم اس کو اگر فالو کریں تو واقعاً ہمارے جوانوں کی ناامیدی، ان کی شکست خوردگی ختم ہو جائے گی. آج جب ہمارا جوان ناامید ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شکست خوردہ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی معاملات سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. زینب کبریٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا، مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تمہاری امید، تمہاری وسعت نظری تمہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ تم ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر سیاہی میں، ہر ظلمت میں ایک نور کا سرچشمہ نکال لیتے ہو، ایک حسن کو تلاش کر لیتے ہو. اور تیسری بہت اہم چیز جس کو ہم اسوہ زینبی کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شکریہ، شکر پروردگار، کہ آپ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے شاکر رہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم بھی بار بار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو. قرآن میں بار بار پروردگار عالم اپنے ذکر کی تاکید کرتا ہے، شکر کی تاکید کرتا ہے. پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے کہ بار بار شکر کرو. کیوں؟ زینب کبریٰ نے کربلا میں ہمیں بتایا کہ جب عاشورہ کے بعد، عصر عاشور کے بعد 11 محرم آئی اور اس قافلے کو شہداء کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے، زینب کبریٰ واویلا نہیں کرتی، بلکہ اپنے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر کے شکر پروردگار ادا کرتی ہے. اور کیا فرماتی ہے؟ اللہم تقبل منا، خدایا ہم سے یہ قبول کرنا، یہ قربانی قبول کرنا. یہ بہت بڑا مقام ہے کہ شکر اس لیول پر کہ جہاں پہ ایک انسان شکر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، زینب نے وہاں شکر کر کے بتایا کہ یہ شکر ہے، زینب کا شکر ہے جس نے زینب کو کربلا کے اس تمام تر مصیبت میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، دردوں میں حسن دکھایا. اور بی بی للکارتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے تو حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. لہٰذا آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں ایک بہت اہم میسج جو دینا چاہوں گی، جو جناب زینب کا کردار ہے، کردار زینبی ہے، اور واقعاً اس کردار میں وہ حسن پوشیدہ ہے جو نسلوں کو بنانے کے لیے کافی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے. جتنا آپ کے اندر شکر بڑھے گا، اتنا آپ کی لائف میں پیس آف مائنڈ بڑھے گا. جتنا آپ کے اندر قناعت بڑھے گی، جتنا آپ کے اندر رضایت بڑھے گی. جیسے جناب زینب کبریٰ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زینب کبریٰ اپنی جدہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے مشابہت رکھتی تھیں، اور رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ زینب سے محبت کرو، زینب کو چاہو، کیونکہ زینب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے مشابہ ہیں. اور جناب ختیجہ کی کون سی صفت ہے جو جناب ختیجہ میں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بارز اور واضح نظر آتی ہے؟ وہ ہے رضم بے رضا اللہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی دعاؤں میں یہ جملہ تکرار کرتی نظر آتی ہیں. اور یہ جملہ، یہ دعا میری ریکویسٹ ہے
تمام سننے والے دیکھنے والوں سے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس جملے کو شامل کریں تاکہ آپ کی لائف میں پیس آف مائنڈ آئے، فرسٹریشن سے دور ہوں، سٹریس سے دور ہوں، ڈپریشن آپ کے اندر سے ختم ہو. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، خدایا پروردگارا جو تو نے مجھے عطا کیا ہے مجھے اس پر قانع بنا دے، میں اس پہ قناعت کروں. سیدہ فاطمہ زہرا یقیناً قانع تھی. وہ ہمیں سکھا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ زہرا دعا مانگ رہی ہے، اور یقیناً فاطمہ الزہرا کی دعا زینب کبریٰ کی لائف کا ایک میجر پارٹ ہے کہ جناب زینب کبریٰ ہر حال میں جب دربار یزید میں ہے تو شکر، دربار ابن زیاد میں شکر، ٹھیک ہے، بازار کوفہ و شام میں شکر، کربلا کے اس میدان میں شکر، 11 محرم کو شکر، شام غریبہ میں خدا کا شکر ادا کرنے والی زینب نے کائنات کو میسج دیا کہ کربلا کا حسن شکر میں پوشیدہ ہے. زینب نے بتایا کون سی زیبائی ہے جو زینب کو نظر آ رہی ہے. زینب دیکھ رہی ہیں شجاعت، زینب دیکھ رہی ہیں رشادت، زینب دیکھ رہی ہیں ایثار و قربانی، زینب دیکھ رہی ہیں حسین و انصار و حسین اور یاران حسین اور جناب زینب کبریٰ کا ایثار اور قربانی. زینب دیکھ رہی ہیں وہ عقل و فہم و خدا محوری جو اصحاب و یاران حسین میں اور خود جناب زینب کبریٰ کا بارز پارٹ ہے لائف کا. تو لہٰذا انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے آپ سب کو میری طرف سے یہی میسج ہے، سب سے پہلے میرے اپنے لیے، اس کے بعد آپ سب کے لیے، کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی لائف میں جناب زینب کبریٰ کی ان خوبصورت صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری لائف میں وہ پیس آف مائنڈ آئے جو ہماری عقل کی گروتھ میں انشاءاللہ ہمارے کام آئے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عاشور اور شام غریباں اور 11 محرم کو جب جناب زینب کا قافلہ گزر رہا ہے کربلا کے اس مقتل گاہ سے، جناب زینب کبریٰ فرماتی نظر آتی ہیں اللہم تقبل منا، خدا یا پروردگارہ ہم سے اس قربانی کو قبول فرما. میری دعا ہے کہ پروردگارہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تمام قربانیاں، بی بی کا یہ تمام ایثار، بی بی کی تمام ترفدہ کاری یہ ہمارے لیے تھی. وہ ہمارے لیے اپنے تمام اعمال کے ذریعے، آپ یقین کریں کربلا یونیورسٹی ہے، کربلا کا ہر لمحہ ایسی درسگاہ ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ میسنجر ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسین ہمیں کیا دکھا رہے ہیں. وہ حسین ابن علی انسانوں کو تو آپ چھوڑ دیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ عصر عاشور جب اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں امام حسین، اور جناب سکینہ ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے ذوالجناح کے، ذوالجناح حرکت نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کو جب یہ کہتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین ذوالجناح سے جو ایک بے زبان جانور ہے بظاہر، ذوالجناح سے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرنا، آج سارا دن آپ کو میں نے بہت تھکایا. وہ حسین جو عصر عاشور ان تمام دردوں تکالیف میں معافی مانگنا سکھا رہا ہے کس سے؟ ایک جانور سے. تو آپ تصور کریں کہ اس خاندان میں شکر، ٹھیک ہے، معذرت، معافی اور یہ چیزیں اس قدر زیادہ ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے شکر کرنا سکھائیں، معافی مانگنا سکھائیں، تھینکس کرنا سکھائیں. آپ کا بچہ اور کچھ نہیں، ہمدردی اس کے اندر ڈیولپ کریں. انشاءاللہ پروردگار عالم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سمجھتے ہوئے، ان کی زندگی کو سمجھتے جانتے ہوئے خدا ہمیں توفیق عطا کرے. ہم اسوہ فاطمی کو، اسوہ زینبی کو اپنے اندر شامل کر کے اپنا حصہ بنائیں، اپنے وجود کا حصہ بنائیں، اور انشاءاللہ ان شخصیات سے کچھ گوہرہائے یگانہ لے کر اپنی زندگی کو اس سے مزین کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.